أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون في الدنيا والآخرة۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کر سکو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیا مطلب؟ خداوند عالم قرآن مجید کو بالکل آسان اور واضح طریقے سے بیان کیا ہے۔ خدا چاہتا بالکل کٹھن، بالکل سخت لہجے یعنی بالکل سخت زبان میں اللہ تعالیٰ آپ کو پیش کرتا، لیکن نہیں، بالکل آسان لہجہ بھی اور آسان طریقے سے اور آیات کو واضح کر کے بیان کرنا، یہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تاکہ تم فکر کر سکو دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ یاد رکھو خدا مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے اور ہم نے تمام نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ یہاں پہ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ کہنا چاہتا ہے کہ تفکر، فکر، سوچ، عقل، یہ تمام چیزوں کا استعمال کرنا صاحبان ایمان کی دلیل ہے۔ ہم نے اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس وجہ سے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے، تدبر کرے اور پھر اس کے بعد خدا کو پہچانے۔ پھر انسان کو خدا کی قدرت اور خدا کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ کیوں اور کس وجہ سے اندازہ ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری مخلوقات پیدا کی، انسان سوچے گا نہیں تو اس کے بارے میں پھر اہمیت معلوم نہیں ہوگی۔ مثلاً سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا مثال کے طور پہ، تو اب سورج کے بارے میں ہم غور و فکر اور تدبر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سورج کتنی زیادہ تپش اور کتنی زیادہ فائدہ مند یہ سورج، اور اس دنیا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں یہ سورج کا کام کیا ہے، یہ اجالا اور یہ روشنی، یہ دھوپ کی شدت، یہ انسان کے فائدے کے لیے کتنی اہمیت ہے اور کتنی فائدہ مند ہے۔ اگر انسان سوچنا چھوڑ دے تو کیا سورج کے اہمیت کا آپ کو پتہ لگے گا؟ نہیں لگ سکتا۔ عزیزان، اسی لیے کہا کہ جو میں نے دنیا میں بنائے ہوئے ہیں مخلوقات اور جو آخرت کے بارے میں کہا گیا اس کے بارے میں آپ غور و فکر کرو، تدبر کرو تاکہ اس کے ذریعے سے خداوند تک تم پہنچ سکو۔ کیا ہے؟ خداوند تک پہنچ سکو۔ اب سورج کے بارے میں آپ نے غور و فکر کر لیا تو آپ کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو گیا سورج کے بارے میں، سورج یہ فائدہ دیتا ہے، یہ فائدہ دیتا ہے۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ سورج کو کس نے بنایا؟ بھائی اتنا جو طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے اور یہ جو اتنا لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، تو پھر یہ سورج کو کس نے بنایا؟ اب بتائیے، جب یہ اتنا پاورفل ہے تو اس کو بنانے والا کتنا پاورفل ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو پھر ذہن میں آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا۔ کیسے پیدا ہوگا؟ غور و فکر کرنے سے، تدبر کرنے سے، سوچنے سے۔ آپ نے سوچا، پھر آپ کے اندر سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو پھر سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اور کتنا عظیم اور کتنا طاقتور اور کتنا قدرت والا ہے، پھر آپ اس کے بارے میں سوچیں گے۔ پھر اللہ تک پہنچ گئے آپ، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کا نتیجہ یہ نکلا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا کیا بنائے؟ پھر سوال پیدا ہوگا، پھر یہ چاند کس نے بنائے؟ پھر یہ ستارے کس نے بنائے؟ پھر یہ درخت کس نے بنائے؟ یہ درخشاں میں روانی اور یہ پھولوں میں مہک کس نے ڈالی؟ یہ باغات میں چہچہاٹ کس نے ڈالے؟ یہ جانور، یہ خوبصورتیاں، یہ ساری چیزیں، یہ جو نعمات ہمارے اندر جو موجود ہیں، وجود میں آئی ہیں، پھر آپ اللہ کے ذریعے سے
ان تمام کے بعد چیزوں تمام مخلوقات کے بارے میں آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے، پھر ان تمام مخلوقات کی اہمیت آپ کے اندر پیدا ہوگی، پھر آپ ان مخلوقات کے ذریعے سے خدا شناسائی ہو جائیں گے، یعنی خدا کو پہچاننے والے ہو جائیں گے۔ غور و فکر تدبر، مثلاً کوئی آپ کے گاؤں میں ایک شاعر آتا ہے، بہت بہترین شاعر، اور آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ کیسا ویوہار کریں گے؟ بالکل عام طریقے سے، جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور پھر بعد میں جب محفل کے بعد پتہ یہ چلا کہ بھائی یہ تو پورے ورلڈ میں جاتا ہے، کیا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں گھومتا ہے، پوری دنیا گھوم گھوم کے شعر و شاعری کرتا ہے، اور اس کی عزت ایسی کہ لوگ پھلواریاں اس کے اوپر برساتے ہیں۔ اب آپ کے اندر یہ ملکہ اور آپ کے اندر یہ گیان، آپ کے اندر یہ علم پیدا ہو گیا کہ اس کی تو بھائی باہر بہت عزت ہے، ہم تو جانتے نہیں تھے اس لیے ہم نے عزت نہیں کی۔ کیا ہے؟ ہم جانتے نہیں تھے اس لیے ہم نے عزت نہیں کی۔ لیکن شعر و شاعری جب لوگوں کے زبان سے آپ نے اس کے بارے میں سنا، تو پھر آپ کے اندر اس کے بارے میں اس کے لیے ملکہ پیدا، عزت بڑھنی شروع ہو گئی۔ پھر آپ جب دوبارہ آپ اس سے ملاقات کریں گے تو پہلے والا ویوہار آپ کا نہیں رہے گا، بلکہ آپ کا ویوہار کیسا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا۔ کیا بدل جائے گا؟ اور اس کے بارے میں آپ کے اندر عزت بڑھ جائے گی۔ کیا ہے؟ عزت، شان و شوکت۔ اسی طریقے سے خدا ہے۔ اگر خدا کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں جانا تو خدا کے بارے میں آپ کے اندر، آپ کے دل میں کوئی عزت نہیں رہ جائے گی۔ کیا ہے؟ خدا کے لیے آپ کی عزت کچھ بھی نہیں رہ جائے گی۔ اسی لیے جتنا ہو سکے خدا کے لیے اور خدا کی مخلوقات کے بارے میں سوچنا اور غور و فکر کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ کے دل میں خدا کی محبت، خدا کی عزت، خدا کی شان و شوکت، خدا کی قدرت آپ کے اندر بڑھ جائے۔ کیا ہے؟ بڑھ جائے۔ تو اس لیے خداوند عالم پھر ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور وہ لوگ آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں کہ خدایا تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ وہ لوگ یعنی کون؟ صاحبان ایمان، صاحبان تقویٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے پروردگار کہ وہ مومن جو میری عبادت کرتے ہیں وہ مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے خداوند عالم نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، کسی نہ کسی مقصد اور کسی نہ کسی ہدف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں صاحبان فکر و نظر کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ صاحبان نظر، صاحبان فکر یعنی جو فکر کرتے ہیں روزانہ، جو اللہ کے بارے میں، مخلوقات کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا تو اسی میں مارا گیا کہ کیسا اندازہ لگایا، پھر اسی میں اور تباہ ہو گیا کہ کیسا اندازہ لگایا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب اس کی انشاءاللہ جو ہے بعد میں تفسیر بیان کروں گا وضاحت۔ سیاق و سباق اس کا معلوم نہیں ہو رہا۔ اب پھر روایت میں آئی ہے التفکر یدعو الی البر والعمل بہ، حضرت علیہ السلام نے فرمایا تفکر نیکی کرنے اور اس پر عمل کی دعوت دیتا ہے۔ تفکر نیکی کرنے اور اس پر عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اب قال الرضا لیس العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصوم انما العبادۃ التفکر فی امر اللہ عز وجل، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ امر الہی میں غور و فکر کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، عبادت کرنا، روزہ رکھنا، عزیزان یہی صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ امر الہی میں غور و فکر کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ امر الہی جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مثلا ضروری نہیں ہے، بہت ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنا، خدا کے بارے میں سوچنا، خدا کے اولیاء، خدا کے اوصیاء اور خدا کے ذات کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا شروع کر دیا تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ یہ 8ویں امام فرما رہے ہیں عن الحسن
سیقل قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، امام صادق نے فرمایا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک گھڑی کی فکر بہت بہتر ہے تمام رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے. کیا ہے یہ؟ کون فرما رہا ہے؟ کہ امام صادق علیہ السلام. لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک گھڑی کی فکر بہتر ہے تمام رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے. میں نے کہا کیسی فکر کرتا ہے؟ فرمایا جب کسی خرابے یا گھر کی طرف سے گزرتا ہے تو یہ کہتا ہوا گزرتا ہے کہ تیرے ساکن کہاں گئے، تیرے بنانے والے کیا ہوئے، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنا. یہ کیا ہے؟ ایک گھڑی، ایک ساتھ، ایک لمحہ غور و فکر کرنا تمام رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بہتر ہے. قال امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم التفکر فی آلاء اللہ نعم العبادہ، خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے. تمہارا غور و فکر کرنا تمہیں بصیرت سے نوازے گا اور تمہیں عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا. تو عزیزان گرامی، اب رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے اور ان کے صحابہ اکرام نے کیسے رسول اللہ سے کچھ سیکھا ہے. اب رسول اللہ نے کیسے ان کو سمجھایا ہے کہ غور و فکر کرنا کتنی بڑی عبادت ہے. ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ایک لمحہ فکر کرنا ایک سال کی عبادت کے برابر ہے. مثال کے طور پر، پوری روایت یاد نہیں ہے، ایک صحابی صحابی ایک تھے مقداد، وہ سن رہے تھے. پھر ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ جو ہے ایک لمحہ جو ہے سوچنا 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے. پھر تیسرے صحابی سے مقداد نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ 70 سال، کیا ہے؟ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے ایک لمحے کی فکر. کیا ہے؟ ایک لمحے کی فکر. اب مقداد صاحب آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ یہ تو حدیث اختلاف جا رہی ہے، کیونکہ میرے سوچ کے پرے جا رہی ہے. کیوں؟ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ ایک لمحے کی فکر 1 سال کی عبادت، ایک صحابی کہہ رہے ہیں ایک لمحے کی فکر 7 سال کی عبادت. ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت. مجھے اس حدیث میں اعتراض ہے، اختلاف ہے. رسول اللہ نے آغائے مقداد کو سمجھایا، کہا مقداد یہ حدیث صحیح ہے. حدیث اس صورت میں صحیح ہے کہ جو صحابی میرے پاس آیا تھا، میں نے اس سے پوچھا تم کس لمحے کی بات کر رہے ہو، کیا کس فکر کی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کہ میں اس کی غور و فکر کے بارے میں کر رہا ہوں. تو پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ تیری ایک لمحے کی فکر اس میں 1 سال کی عبادت کے برابر ہے. اب دوسرا صحابی آیا کہ رسول اللہ نے کہا کہ تم کیا غور و فکر کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں قیامت کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ قیامت مرنے کے بعد کیا ہوگا، غور و فکر کر رہا ہوں قیامت کے بارے میں. تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ، تمہاری فکر کے حساب سے میں نے تم کو کیا کر دیا، 7 سال کی عبادت کر دی. اب تیسرا صحابی آیا، اس سے کہا کہ تم کون سی غور و فکر کرتے ہو، کس چیز میں؟ کہا کہ میں یا رسول اللہ میں غور و فکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جہنم کی آگ کی کتنی تپش، جو اس کی جو شدت ہوگی وہ انسان کیسے برداشت کرے گا. اور میں ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ آیا میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو میں اس کی شدت اور اس کی جو ہے آگ کیسے برداشت کروں گا. میں ہمہ وقت یہی سوچتا رہتا ہوں. پھر رسول اللہ نے کہا کہ اچھا یہ سوچتے ہو، تمہاری ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت، کیا ہے، 70 سال کی عبادت کے برابر ہے. تو اب عزیزان گرامی، اب سمجھنا یہ ہوگا کہ فکر کی منزل کئی ہے، فکر کے درجے کئی ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں یہ نربھر کرتا ہے، آپ کتنے لیول کے اوپر سوچتے ہیں. آپ تھوڑا سوچتے ہیں یا کچھ ایسی ویلیوز، کچھ ایسے اقدار کے بارے میں جو آپ کو زیادہ گہرائی میں لے کر جائے. مثلا انہوں نے صرف قرآن کے بارے میں کہا، قرآن کے بارے میں دنیا اور دین اور دنیا بولا،
اور پھر ایک نے بولا کہ جو ہے قیامت مرنے کے بعد، پھر ایک نے بولا آگ. یہ کیا تینوں کی فکریں کیا ہے الگ الگ ہو گئی ہیں. تو اس لیے فکروں کے الگ الگ ہونے کی بنیاد پر رسول اللہ نے ثواب بھی عطا کر دیا ہے. تو اس لیے جتنا بھی ہو سکے ہمیں اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی جو بھی ہے اس کی گہرائی میں جا کر سوچیں، تدبر کریں، غور و فکر کریں. اور پھر وقت ختم ہو رہا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، جتنا بھی ہو سکے غور و فکر کرنا. اس دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمات آپ کو نوازے ہیں، اپنے مثلاً کہ غور و فکر کرنا کہ آج صبح ہو گئی ہے، پھر ہم کیسے اس دن کو، اس روز کو کیسے گزاریں. کیا ہے اس روز کو کیسے گزاریں. پھر ہمارے بچے اگر اسکول ہے تو اس کو اسکول میں جو ہے یہ کیا ہے، یہ سب ساری چیزیں فکر کرنا، سوچنا اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں. آپ کا رشتہ دار بہت غریب ہے اس کے بارے میں سوچنا اور غور و فکر کرنا کیا ہے، عبادت ہے. ولو آپ اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ سوچ تو رہے ہیں کم از کم. خداوند عالم ایک روایت یاد آ گئی ہے، ایک روایت کہ انسان اللہ مومن کو جب عذاب دینا چاہتا ہے، کیا ہے، مومن کو جب عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کے اندر سے، اس کے دل سے لوگوں کا درد چھین لیتا ہے. کیا ہے، لوگوں کا درد. آپ لوگوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے، آپ دین کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. جب کسی کا درد آپ کے دل میں ہوگا تو آپ سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے. جب اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے درد چھین لے گا تو عزیزان گرامی، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ مومن کا سب سے بڑا عذاب ہے. اور پھر کہا کہ ایک مومن کا عذاب یہ ہے کہ میں نماز سے اس کی لذت چھین لیتا ہوں. جب مومن کو عذاب دینا رہتا ہے مجھے دنیا میں تو نماز کی لذت چھین لیتا ہوں. پھر اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ نماز کیا ہے. پھر وہ ہماری خانہ پوری ہو جائے، جیسے میں جیسے پڑھتا ہوں مثال، لذت نہیں محسوس، واقعی میں کہہ رہا ہوں لذت محسوس نہیں کر پا رہا. یعنی کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. یہ سب کیا باریکیاں ہیں، یہ کیا ہے، غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے، سوچنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا کیا ہے، عذاب نازل کیا ہوا. لیکن ہمیں پتہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک درد نہ ہو، ہاتھ میں مثلا پھوڑا نہ نکل جائے، یا کسی مرض میں مبتلا نہ ہو جائے، یا حادثہ نہ ہو جائے، ہم عذاب محسوس نہیں کرتے. عذاب تو ہمارے اوپر ہے عزیزان گرامی. کیا ہے، عذاب کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے دل سے ہم لوگوں کا درد چھین لیتے ہیں، یہ سب سے بڑا مومن کا عذاب ہے. ایک عذاب یہ ہے کہ ہم اس کے نماز میں لذت، اس کے روزے میں لذت، اس کے خون سے جب نکالتا ہے تو اس کے اندر سے لذت چھین لیتے ہیں. روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے وہ بہت پریشان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں روزہ رکھا. ایک مومن سے پوچھئے، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو پھر شام کی افطاری کے بعد کتنی تعریفیں کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا، میری دیکھیے یہ پریشانیاں دور ہو گئی، یہ بیماریاں دور ہو گئی. لیکن ایک روزہ رکھتا ہے، کہتا ہے کہ بڑی مشکل سے روزہ کٹ گیا ہے. تو روزہ رکھنا، عبادت کرنا، یہ کیا ہے، اس میں بھی لذت ہے. کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے تو آپ کے اوپر عذاب نازل ہے. یہ نعمت ہے. انسان کے دل میں درد لوگوں کا پیدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، رحمت ہے. اگر یہ نعمت چھین گئی تو اسے یقین جان لیجیے ہم کیا ہے، پریشان و حال میں مبتلا ہے. خدا تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے کہ ہر معاملے میں غور و فکر اور تدبر سے کام لیں. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہے کہ جو بھی ہمارے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ ہیں ان کو معاف فرما. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہے کہ جہاں بھی مسافر، جو بھی مومن بندہ جہاں بھی حضر ہو، سفر ہو، جو بھی پریشان و مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہے کہ ہمارے اوپر
علماء کا سایہ ہمارے اوپر باقی رکھ۔ پروردگار محمد والے واسطہ ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں عاجل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار مرفع، وتقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔